ایک تنہا ٹرک ڈرائیور، اندھیری رات اور ایک لمبی اندھیری سرنگ جہاں ہر سانس میں موت کی بو محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس رات کا راز جاننے کے لیے جہاں ایک مسافر نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی ہاں، یہ ہے کوہاڑ ٹنل کی بھیانک رات، ایک ایسی کہانی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ دوستو، کوہاڑ ٹنل کو دوسی ٹنل بھی کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ یہ ایک 1.9 کلومیٹر لمبا ٹنل ہے جس کو 2003 میں جاپان کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ دوستو، دن کے وقت تو یہ ٹنل بالکل معمولی راستہ لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ ایک بہت ہی بھیانک کہانی کا منظر بن جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایسا ہی ایک سچا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جو ایک ڈرائیور اسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والا کوئی ریئل ہارر انسیڈنٹ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ اس ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سال 2017 کی ایک رات پیش آیا تھا جب اسلم، جو ایک بہت ہی تجربہ کار ٹرک ڈرائیور تھا، یہ پشاور سے کوہاڑ جا رہا تھا۔ ان دنوں بہت ہی زیادہ سردی تھی اور رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ ہر طرف بہت زیادہ خاموشی تھی۔ اسلم بہت ہی آرام اور سکون سے اپنا ٹرک ڈرائیو کر کے جا رہا تھا۔ جب وہ اس ٹنل کے پاس پہنچا جس کو کوہاڑ ٹنل کہتے ہیں، تو اس کے ذہن میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل نارمل، بہت آرام سے جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ اس ٹنل کے اندر داخل ہوا، اسلم کو اپنے آس پاس عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے آس پاس اس کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے، حالانکہ اس وقت نہ کوئی اس کے آس پاس آگے پیچھے کوئی گاڑی تھی، کوئی بائک، کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ وہ بالکل اکیلا اپنے ٹرک کے ساتھ اس ٹنل میں سے گزر رہا تھا۔ ابھی اسلم ٹنل کے اندر انٹر ہی ہوا تھا، تھوڑا سا آگے گیا تھا، تو اس کی نظر اچانک سے سامنے کھڑی ایک عورت پہ پڑی۔ اسلم ایک دم چونک گیا کہ اتنی رات میں، اتنا سردی کا موسم ہے، یہ عورت اس ٹنل کے اندر کیا کر رہی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس عورت نے پورا وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسلم اس عورت کے قریب پہنچا، اس نے فوراً بریک لگا دی، لیکن جیسے ہی ٹرک رکا، وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں، ہوا میں غائب ہو گئی۔ اسلم حیران رہ گیا کہ ابھی تو یہ عورت یہاں کھڑی تھی، میں نے جیسے ہی بریک لگائی یہ غائب ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ وہ ٹرک سے نیچے اترا، اس نے آس پاس دیکھا، وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی۔ اب اسلم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، رات زیادہ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے یہ نظر آیا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اب وہ دوبارہ ٹرک پہ بیٹھا اور اس نے دوبارہ سے ٹرک کو چلانا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی ٹرک تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اسلم کو دوبارہ سے وہی عورت اپنے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اب اس دفعہ وہ عورت اس کے ٹرک کے زیادہ قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس دفعہ اسلم کے جسم میں جیسے ایک ڈر کی لہر سی دوڑ اٹھی، وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اس کا جسم اچانک سے کانپنا شروع ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ڈر تھا وہ اس کے اوپر اب حاوی ہونے لگا تھا، اس کو بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جو عورت بار بار مجھے نظر آ رہی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی انسان تو ایسا کر نہیں سکتا، وہ بھی رات کے اس ٹائم، تو یہ کوئی یقیناً کوئی دوسری مخلوق ہے جو اس کو اس طرح سے تنگ کر رہی ہے، اس کو ڈرا رہی ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اب اس بار اسلم نے کیا کیا، ٹرک روکا نہیں، اس نے ٹرک روکنے کی بجائے اس کی سپیڈ اور زیادہ تیز کر دی۔ اب جیسے ہی وہ ٹرک کو چلاتا ہوا ٹنل کے بالکل اینڈ پہ پہنچا نا، جہاں سے وہ ٹنل سے باہر نکلنے والا تھا، اس کا جو ٹرک تھا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ حالانکہ آج سے پہلے کبھی بھی اسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ اپنا ٹرک پورے کنٹرول کے ساتھ بہت اچھی طرح چلاتا تھا۔ اس کو ایسا لگا تھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے ٹرک پہ کنٹرول کر لیا اور وہ ٹرک اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ اس ٹرک کو سیدھا لے کے اس ٹنل سے باہر نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا جو ٹرک تھا وہ ٹنل کی دیوار سے ٹکرا گیا بہت زور سے، اور اسلم وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اسلم ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹنل کے باہر پڑا ہوا تھا زمین پہ، لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ کیسے پہنچا، کب آیا، وہاں پہ اسے کون لے کر آیا۔ اب اس کے آس پاس کچھ 1-2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جب اسلم کو دیکھا کہ اس کو ہوش آ رہا تو انہوں نے اس کو پانی وغیرہ پلایا، اس کو اٹھا کے بٹھایا اور پھر اسے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا تھا آپ کو، ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ بے ہوش پڑے تھے اور آپ کا جو ٹرک تھا وہ ٹنل کے اندر دیوار کے ساتھ ٹکرایا ہوا تھا۔
لیکن اسلم کو تب کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ باہر کیسے آیا، کیونکہ اس کا جو ٹرک تھا وہ ٹنل کے اندر ٹکرایا تھا اور اس کو یاد نہیں تھا کہ وہ ٹرک سے باہر نکلا بھی تھا یا نہیں۔ لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ٹرک سے باہر تھا، اور جو لوگ اس کے آس پاس موجود تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ٹرک سے باہر کیسے آیا تھا۔ خیر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ پتہ نہیں بھائی میں یہاں پہ کیسے آ گیا، بس اچانک سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب میری آنکھ کھلی ہے تو میں یہاں پہ تھا۔ اس سب کے بعد پھر کچھ دیر میں اسلم تھوڑا سا جب نارمل ہوا تو وہ اٹھا اور اس نے اپنا ٹرک لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد اسلم نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس ٹنل والی سائڈ سے نہ گزرے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس ٹنل میں کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ ٹنل جو ہے وہ ہانٹیڈ ہے، اس کو اس چیز کا یقین ہو گیا تھا۔ اور دوستو اسلم کی جو یہ کہانی ہے یہ صرف ایک ہی کہانی نہیں ہے اس ٹنل کے بارے میں، بلکہ بہت سے لوگ، بہت سے مسافر جو اس ٹنل میں سے گزرتے ہیں ان کو وہاں پہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ سائے نظر آتے ہیں اور ان کو کسی دوسری انجان مخلوق کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک سر کٹے آدمی کو دیکھا ہے، اکثر وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک سر کٹا آدمی، اس کا سر نہیں ہوتا، اس کا دھڑ ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور پھر وہ آدمی اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ گزرنے والے لوگوں نے یہ واقعے اپنے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے، جب لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں، ڈرائیور وغیرہ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جس جگہ یہ ٹنل بنا ہوا ہے نا، اس جگہ پہ پہلے ایک قبرستان تھا اور یہ ٹنل اس قبرستان کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ممکن ہے کہ اس ٹنل میں جنات وغیرہ ان چیزوں کا سایہ ہو۔ اب ہر انسان کا اپنا اپنا ماننا ہے، جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس ان چیزوں کا کیا ہے وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں پر جنات وغیرہ رہتے ہیں اور وہ ٹنل ہانٹیڈ ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں سے نہیں گزرے ہیں یا اگر گزرے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے یا پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کبھی کوہاٹ ٹنل سے گزرے ہیں؟ اگر نہیں بھی گزرے تو اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں اس ٹنل کے اندر کوئی پیرانورمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا صرف افواہیں ہی ہیں؟ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کومنٹ کر کے، اور آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی ہے یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ کومنٹ تو مسٹ ہے۔ تو دوستو اب ہم ملیں گے کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔